اسلام آباد سانحہ پر ملک بھر میں شدید رد عمل، دہشت گردوں کے خلاف واضح اور دو ٹوک اعلان، کوئی نرم رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد سانحہ کے بعد اہل پاکستان سے اظہار تعزیت اور یکجہتی کے لیے سفیر امن شیخ اعجاز احمد رضا کی قیادت میں ایک اہم امن کارواں مرکزی امام بارگاہ قصر بطول اور امام بارگاہ شاہ خراسہ پہنچا۔ امن کارواں میں شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث، کرسچن اور سکھ برادری کے نمائندگان، تاجر تنظیموں کے عہدیداران اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے سانحہ اسلام آباد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے دہشت گرد عناصر کے خلاف متفقہ اعلامیہ جاری کیا۔ مرکزی امام بارگاہ کے خطیب مولانا حسن معصومی، سید اثر رضا مشہدی، سید مہدی رضا حمدانی اور سید وسیع شاہ اس موقع پر موجود تھے۔ پاکستان علماء کونسل اور اتحاد بین المسلمین کے رہنماؤں میں قاری منظور احمد طاہر، صاحبزادہ حسان مصطفیٰ چشتی، نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان علامہ قاری محمد شفیع قاسمی، وائس چیئرمین علماء کونسل پاکستان ریجنل ممبر امن کمیٹی قاری بشیر احمد، مرکزی علماء کونسل کے صدر قاری عتیق الرحمان، عیدگاہ مسجد کے خطیب پیر عبدالباسط، مولانا قاری افتخار عارفی، مولانا قاری طاہر رحیمی، اہل حدیث مسلم کے رہنما قاری عبدالجبار اور علامہ مولانا سہیل بٹ شریک ہوئے۔ بزنس کمیٹی کے رہنما جمیل بھٹی، پادری عدنان، پادری سنیل، اسٹیٹ سیکرٹری حامد بھٹی، مرکزی تنظیم تاجران کے چیئرمین شیخ شکیل اور مرکزی انجمن تاجران کے نائب صدر مرزا ندیم کامران نے بھی اظہار یکجہتی کیا۔ اس میں ہم ہاتھ کھڑا کر کے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس میں کسی مسلک کا، کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گرد سے جو ہے وہ میں ہم اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر نیست و نابود کر دیا جائے، ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ یہ دہشت گرد ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور دشمن کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، یہ تمام مسالک، تمام مذاہب، پوری قوم اور پاکستان پر حملہ ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اہل تشیع نشانہ بنے ہیں، کبھی اہل سنت نشانہ بنتے ہیں، کبھی اہل دیوبند، کبھی اہل حدیث، کبھی مزار والے، کبھی بازار والے، کبھی فوج، کبھی ادارے، یہ سب نشانہ بنتے ہیں دہشت گردی کا۔ دہشت گرد جو ہیں وہ ہم سب کے دشمن ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کے سر قلم کر دیے جائیں، ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ فتنۃ الخارج، فتنۃ الہندوستان، یہ ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں۔ ہم نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم آرمی چیف سے، فوج سے، اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ایک اور کامیابی حاصل ہو۔ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جو انتہا پسندی کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے بھی سر قلم کر کے پاکستان کو پرامن بنایا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔